أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي يا رب زدني علما يا رب زدني علما يا رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے بچے کیسے ہیں؟ مجھے امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ ایگزام کے ساتھ ساتھ ہر طرح کی اسٹڈی کے ساتھ ساتھ قرآن پاک کو بھی پڑھ رہے ہوں گے، سمجھ رہے ہوں گے، عمل کر رہے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آپ کے لیے آسانیاں فراہم کرے اور آپ کو اللہ تعالیٰ انسانیت کے سب سے اوپر والے لیول پہ لے کر جائے، آمین ثم آمین۔ آئیے پیچھے دیکھتے ہیں کہ ہم نے آیات میں کیا پڑھا۔ پچھلی آیات میں ہم آپ کو پتا ہے کہ آج کل ہم منافقین کی ساری کاروائیوں کے بارے میں، ان کے اطاعت کے بارے میں، ان کے طرز سلوک کے بارے میں، ان کے رویوں کے بارے میں پڑھ رہے ہیں۔ تو انہی کے بارے میں بتایا گیا کہ جب تم لوگ اللہ اور اس کے رسول کی حدوں سے تجاوز کرو گے تو عذاب الیم تو دیا جائے گا۔ پھر یہ لوگ اس بات سے بھی ڈرتے تھے کہ قرآن پاک میں اللہ ان کے بھید کو کھول دے گا، جبکہ اللہ، رسول اور قرآن ایمان کے 3 بنیادی جز ہیں، اور ان کا مذاق اڑانا گویا نافرمانی کی انتہا ہے۔ آج ہم پڑھیں گے سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 66۔ لا تعتذروا، اب مت عذر پیش کرو، قد کفرتم، یقیناً تم نے کفر کیا ہے، بعد ایمانکم، ایمان لانے کے بعد، ان نعفو، اگر ہم معاف کر بھی دیں، ان طائفات منکم، ایک گروہ کو تم میں سے، نعذب، تو ہم دیں گے عذاب، طائفاتم، ایک گروہ کو، بِأَنَّهُمْ، اس وجہ سے، کانوا مجرمین، کہ وہ مجرم تھے۔ تبوک کے موقع پر اسی طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام کا مذاق اڑانے پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اب بہانے مت بناؤ، اسلام کا لبادہ اوڑھ کر تم لوگ کفر کا ارتکاب کر چکے ہو، یعنی تمہارا یہ مذاق، تمہاری زبان کی یہ گستاخی تمہیں کفر کے دائرے میں لے گئی ہے۔ اب اس بات سے یہ دلیل تو ثابت ہو گئی کہ دین یا پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مذاق اڑانا کفر ہے۔ خواہ انسان یہ بھی کہہ دے کہ میں تو صرف ہنسی مذاق کر رہا تھا، پھر بھی وہ ایمان سے نکل جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم لوگ اللہ، رسول اور آیات کے ساتھ مذاق کر کے کفر کا ارتکاب کر چکے ہو۔ تمام مفسرین اس بات پر متفق ہیں کہ دین، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا کسی بھی رسول کی توہین جو ہے، استہزاء ہے اور مزاح میں تمسخر ایمان کو باطل کر دیتا ہے۔ یہ محض گناہ نہیں ہے بلکہ کفر ہے۔ ایسا شخص توبہ اور ایمان کی تجدید کے بغیر مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم میں سے کچھ لوگوں کو معاف کر بھی دیں، یعنی وہ لوگ جنہوں نے توبہ کر لی، ندامت ظاہر کی، شرمندگی محسوس کی اور صدق کے دل سے ایمان لے آئے، تو اللہ تعالیٰ انہیں معاف کر دے گا۔ مگر وہ جو دوسرے لوگ ہیں، باقی رہ گئے، جنہوں نے توبہ نہیں کی، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم ضرور انہیں عذاب دیں گے، کیونکہ وہ مجرم ہیں اور ان کے دلوں میں نفاق باقی ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ وضاحت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب کسی پر بلا وجہ نہیں آتا۔ یہ لوگ خود جرم کے مرتکب ہوتے ہیں، انہوں نے زبان سے گستاخی کی، دل میں نفاق رکھا اور عمل میں دوگلا پن دکھایا، اس لیے وہ اللہ تعالیٰ کی عدالت میں مجرم ٹھہرے۔ آج بھی توبہ کا دروازہ کھلا ہے، کہیں ہم مسلمانوں میں یہ بات ہے تو ہمیں بھی اس سے دور رہنا چاہیے۔ سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 67 پڑھتے ہیں، المنافقون، منافق مرد، والمنافقات، اور منافق عورتیں، بعضهم من بعض، ان کے بعض سے ہیں، یعنی کہ ان کے دوستیاں ہیں، تعلق ہے، میل جول ہے۔ یامرون بالمنکر، حکم دیتے ہیں کس کا؟ برائی کا۔ یامرون بالمنکر، وہ حکم دیتے ہیں برائی کا، وینہون، اور منع کرتے ہیں کس سے؟ عن المعروف، نیکی سے، یعنی کہ الٹا، مومنوں سے الٹا کام کرتے ہیں۔ وَيَقْبِضُونَ، اور بند رکھتے ہیں، ایدیہم، اپنے ہاتھوں کو، حش کرنے سے۔ نسوا اللہ، انہوں نے بھلا دیا اللہ کو، فناسی یا ہم، تو اس نے بھی بھلا دیا انہیں، ان المنافقین، بے شک منافقین، ہم الفاسقون، ہیں ہی نافرمان۔ پہلی آیات میں تو منافق مردوں کی بات ہو رہی تھی نا، اب اس آیت میں منافق عورتوں کو بھی ساتھ شامل کر لیا گیا ہے، یعنی اگر منافق مرد ہے تو
وہ بھی، اور اگر منافق عورت ہے تب بھی نافرمان اور باطن ہی ہیں، یعنی ان کی فطرت، ان کے اعمال اور عادات ایک جیسی ہیں۔ وہ برائی کا حکم دیتے ہیں، سوچئے، وہ برائی کا حکم دیتے ہیں اور بھلائی مطلب نیکی کے کاموں سے روکتے ہیں۔ ان کی فطرت ایک سچے مومن کے بالکل الٹ ہے۔ وہ ظاہر میں مسلمان دکھتے ہیں مگر باطن میں کافر ہوتے ہیں۔ مومنین کی صفات کے برعکس یہ برائی کی ترغیب دیتے ہیں اور بھلائی کی ممانعت کرتے ہیں، اور یہ لوگ اپنی مٹھی کو خرچ کرنے سے بند رکھتے ہیں۔ مطلب کیا ہے اس کا؟ بے حد کنجوس ہیں۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہو، غریبوں کی مدد کرنی ہو، صدقہ دینا ہو، جہاد پر جانا ہو تو یہ لوگ خرچ نہیں کرتے ہیں بلکہ لاپرواہی برتتے ہیں۔ حالانکہ مومن لوگ ان موقعوں پر دل کھول کر خرچ کرتے ہیں۔ اب نسیان کا مطلب ہے بھول جانا۔ مطلب یہ کہ جیسے انہوں نے دنیا میں اللہ کے احکامات کو نظر انداز کر دیا، بھلا دیا، دل سے اوجھل کر دیا، ویسے ہی اللہ تعالیٰ انہیں آخرت میں نظر انداز کر دیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بلاغت کا انداز ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات نسیان سے پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ کو کوئی چیز بھولتی نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھ لیجئے گا، بلکہ ان کی سزا کی طرف اشارہ ہے، جیسا کہ سورۃ الجاثیہ آیت نمبر 34 میں بیان ہوا ہے۔ منافق لوگ فاسق ہیں کیونکہ وہ اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں۔ ظاہری ایمان اور باطنی کفر انہیں فاسق بناتا ہے۔ ان آیات میں منافقوں کی مذمت کی گئی ہے اور مومنوں سے فرمایا گیا ہے کہ وہ ان باتوں سے دور رہیں۔ اگر ان لوگوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے بھی انہیں اپنی رحمت و توفیق سے محروم کر دیا، یعنی وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھلا دیے گئے۔ اللہ نہ کرے ایسا ہو، کیونکہ ان کے دلوں سے ہدایت چھین لی گئی۔ سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 68 پڑھتے ہیں۔ وعد اللہ المنافقین، وعدہ کیا ہے اللہ نے منافق مردوں سے، والمنافقاتی اور منافق عورتوں سے، والکفارا اور کافروں سے، مردوں سے منافق، مردوں سے منافق عورتوں سے اور کفار سے، نارا جہنما، جہنم کی آگ کا، استغفر اللہ، خالدین فیہا، ہمیشہ رہنے والے ہیں اس میں ہی، یا حسبہم، وہ کافی ہے انہیں، کون؟ جہنم کافی ہے۔ وَلَعَنَهُمُ اللہ، اور لعنت کی ان پر اللہ نے، وَلَهُمْ، اور ان کے لیے، عذاب مقیم، ہمیشہ رہنے والا عذاب ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس آیت میں منافقوں اور کفار کو سزا دینے کا اندیہ دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ منافق مردوں اور منافق عورتوں سے خاص طور پر خطاب کر رہے ہیں، اور کفار بھی ساتھ شامل ہیں۔ اب پھر ذرا غور کرنے کی بات ہے کہ دیکھیں، یہ لوگ ظاہری طور پر مسلمان ہیں نا، دائرہ اسلام میں بھی داخل ہیں۔ یہاں دیکھنے اور ڈرنے کی ضرورت اس لیے ہے کہ ہم بھی مسلمان ہیں۔ ہم اپنے اپنے بارے میں اس آیت کو لیتے ہیں، اپنے اوپر رکھ کے دیکھتے ہیں، تو کیا ہم خیال کرتے ہیں کہ کیا ہم مومن ہیں، منافق ہیں؟ ہم کس درجے پہ ہیں؟ اگر اپنے آپ کو منافق کے درجے پر پاتے ہیں تو یقیناً ہمیں بھی یہ سزا ہو سکتی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے لیے جہنم کی آگ ہے اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، یعنی وہاں تو دیکھیں موت نہیں آنی نا، یہاں تو ہے نا زندگی، ہم کہتے ہیں مر جائیں گے تو چھوٹ جائیں گے، لیکن وہاں تو موت نہیں آنی، اس کا مطلب ہے کوئی راحت کا سامان نہیں ہے بلکہ ہمیشہ کی ذلت و رسوائی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جہنم ہی ان کے لیے کافی ہے، یہ ایسا عذاب ہے جس سے بڑھ کر کوئی عذاب نہیں، یعنی کوئی نجات یا کمی ممکن نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر لعنت فرمائی، یعنی انہیں اپنی رحمت سے، اپنی مغفرت سے، شفقت سے محروم کر دیا۔ اس سے بڑھ کر انسان کی بدنصیبی اور کیا ہو سکتی ہے؟ دیکھیں، بتائیے، اللہ تعالیٰ نے ان پر لعنت فرمائی، یعنی رحمت سے محروم کر دیا، اپنی ذات سے ہی دور کر دیا۔ تو دیکھیں نا، یہ سب سے بڑی محرومی ہے نا، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے ہی سے دور کر دے تو ہمارے لیے کیا بچا؟ وہ جینا مرنا ایک ہی برابر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ان پر ہمیشہ رہنے والا عذاب ہے، کبھی ختم نہیں کیا جائے گا، نہ ہلکا کیا جائے گا، نہ روکا جائے گا۔ دیکھیں، منافق اور کافر دونوں اللہ کی نگاہ میں برابر ہیں۔ منافق وہ ہیں جو مسلمان ہیں، مسلمانوں کے دائرے میں ہیں، اسلام کے دائرے میں ہیں۔ اگر دل ایمان سے خالی ہے، اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ ایک مسلمان جو منافق ہے، اس کا درجہ ایک کافر کے برابر ہے، اور اس سے بہتر ہے کہ وہ مسلمان ہی نہ ہوتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی لعنت سے بڑھ کر انسان کے لیے اور بدبختی کیا ہو سکتی ہے؟ بہت ڈر والی آیت ہے۔ آئیے اپنا محاسبہ کریں، غلطیوں کو تسلیم کریں،
اپنے رب کے آگے سر مسجود ہو جائیں، انشاءاللہ معافی مل جائے گی۔ مجھے امید ہے آپ کو میری بات کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ کوشش کیجیے اگر دل میں اتر جائے بات تو فائدہ ہو اس کا۔ اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں۔ ہنستے رہیے، بستے رہیے، خوش رہیے، آباد رہیے، اللہ کی امان میں رہیے۔ انشاءاللہ پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔